رب کو محبوب ہے ہر ایک ادائے زہرا۔ آپ حضرات اگر یہی ہیں تو ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ رب کو محبوب ہے ہر ایک ادائے زہرا، باغ جنت کی ضمانت ہے ثنائے زہرا۔ آ گئے خلد سے جبریل بھی کپڑے لے کر، با اثر کتنی ہے اظہار دعائے زہرا، با اثر کتنی ہے اظہار دعائے زہرا۔ حضرات میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں استاذ الاساتذہ رئیس العلماء حضرت علامہ الشاہ مفتی ابو الحسن صاحب قبلہ سے بہت ہی قیمتی پاکیزہ خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ سرکار مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا علم الحمد شریف میں موجود ہے، اور الحمد شریف کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کا سارا علم بسم اللہ کی بے میں موجود ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی بے کا سارا علم اس بے کے نیچے رکھے ہوئے نقطے میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑا جملہ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی کہ سارا علم بے کے نقطے میں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہی بے کا نقطہ میں ہوں، وہی بے کا نقطہ میں ہوں۔ پڑوسی ملک کے ایک سید زادے محترم سید اعجاز شاہ عاجز فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی تامے سمٹی ہے طہارت اس طرح۔ آپ حضرات چاہے نہ بولیں لیکن میں اپنے خاندان کے لوگوں کی توجہ ضرور چاہوں گا، کیونکہ پڑھے لکھے شاعر کا پڑھا لکھا شعر پڑھے لکھے شعراء کی موجودگی میں فاطمہ کی تامے سمٹی ہے طہارت اس طرح، جس طرح سے علم ہے سارا علی کی عین میں، جس طرح سے علم ہے سارا علی کی عین میں۔ فاطمہ کی تامے سمٹی ہے طہارت اس طرح، جس طرح سے علم ہے سارا علی کی عین میں، جس طرح سے علم ہے سارا علی کی عین میں۔ پیکر علم و ادب، نازش درس و تدریس، پیکر اخلاق و محبت علامہ الشاہ مفتی محمد اسلام خان صاحب قبلہ بہرائچی جہاں تشریف فرما ہے، وہ حضرت کے لیے وہ جگہ شایان نشان نہیں ہے۔ میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، خلیفہ سرکار حسان ملت آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ آگے تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ بھی آگے آئیں گے۔ حضرات بہت ہی اچھی تقریر آپ نے سماعت فرمائی، خلفائے سرکار حسان ملت کی موجودگی ہے۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس مقدس عرس میں، جو تاریخی روایات کے مطابق اس بارگاہ میں آرام فرمانے والے ایک عظیم بزرگ حضرت سید غلام غوث عرف شاہ بھورے میاں علی الرحمہ کے عرس کی یہ مقدس تقریب، جس کو عرف عام میں ایک قدیم زمانے سے عرس سرکار مسولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اس پاکیزہ عرس کی مبارکباد آپ سبھی حضرات کو دل سے پیش کرتا ہوں۔ اب آئیے ایک مرتبہ پھر وادی نعت کا سفر طے کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے بہت ہی شاندار تقریر سماعت کی ہے، اور سرکار حسان ملت نے آج ایسے نادر و نایاب تحفے آپ کے سامنے لا کے رکھے ہیں کہ جن میں سے ایک کو بلانے کے لیے بڑی بڑی کانفرنس کے کنوینر کو پسینے آتے ہیں۔ بھائی محترم شاعر اہل سنت جناب زین العابدین کانپوری آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ شاعر اہل سنت بھائی محترم شاہد رضا شاہجہاں پوری بیٹھے ہیں، اور ہندوستان کی راجدھانی میں رہ کر پورے ملک کا سفر کرنے والا لہجہ جناب فرحان برکاتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ بھائی محترم یوسف رضا کانپوری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی عبدالرحیم چشتی بلرام پوری یہاں بیٹھے ہیں، اور بھی ایسے بہت سے پاکیزہ نام جو انشاءاللہ یکے بعد دیگرے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچیں گے۔ ابھی آپ نے مختلف نقبہ سے ان کے اپنے انوکھے اچھوتے انداز میں بہت ہی شاندار نقابت و نظامت سماعت فرمائی ہے۔ بھائی محترم قاری اسرائیل اختر مسعودی کانپوری جلوہ افروز ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے لوگ بیٹھ کر نظامت کے آداب سیکھتے ہیں۔ یہ سرکار مسولی کا فیضان و کرم ہے کہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اب حضرات
آئیے وادی نعت کا سفر طے کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نعت ایک بڑے ادب کی چیز ہے، بڑے ادب کا مقام ہے، اور جب نعت پڑھی جاتی ہے تب بھی ادب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور جب نعت سنی جاتی ہے تب بھی ادب کا مظاہرہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ نعت کے شعر شہیدی کی محبت کے بغیر، نعت ہے کیا؟ سنیں اور سمجھیں، نعت پڑھتا کون ہے اور نعت سنتا کون ہے، نعت پڑھنا کس کو چاہیے اور نعت سننا کیسے چاہیے۔ تمام علماء کی میں دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے آپ تک پہنچتا ہوں۔ آپ حضرات بولیں یا نہ بولیں، لیکن میرے خاندان کے لوگ اگر نہیں بولیں گے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ نعت کے شعر شہیدی کی محبت کے بغیر ایسے ہیں جیسے نمازیں ہوں طہارت کے بغیر۔ نعت کے شعر شہیدی کی محبت کے بغیر، نعت کے شعر شہیدی کی محبت کے بغیر ایسے ہیں جیسے نمازیں ہوں طہارت کے بغیر۔ اور آنے والے شعر پر کوئی بولے نہ بولے، جسے مدینہ شریف جانے کی تمنا جس کے دل میں ہے وہ ضرور بولے گا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب کو ملا، نعت کے شعر شہیدی کی محبت کے بغیر ایسے ہیں جیسے نمازیں ہوں طہارت کے بغیر، اور شہر طیبہ کا سفر خوبی قسمت کے بغیر، شہر طیبہ کا سفر خوبی قسمت کے بغیر کر نہیں سکتا کوئی ان کی اجازت کے بغیر۔ نعرہ تکبیر اور محبتوں کے ساتھ نعروں کا جواب دے۔ نعرہ رسالت فیضان سرکار مسولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شہر طیبہ کا سفر خوبی قسمت کے بغیر کر نہیں سکتا کوئی ان کی اجازت کے بغیر۔ ہندوستان کا بہت ہی انوکھا اور اچھوتا شاعر پیکر علم فن بھائی محترم قاری عبدالحلیم گونڈوی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب اسرائیل بھائی کی نظامت شروع ہوئی تھی میں یہاں تھا، جب میری نظامت شروع ہو رہی تو وہ بھی یہاں موجود ہے۔ بس ایک شعر مجھے پڑھنا ہے تمام شعراء حضرات کے حوالے سے۔ اچھے شعر کہنے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور اچھا پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں کہ نعت کے شعر شہیدی کی اجازت کے، نعت کے شعر شہیدی کی محبت کے بغیر ایسے ہیں جیسے نمازیں ہوں طہارت کے بغیر، شہر طیبہ کا سفر خوبی قسمت کے بغیر کر نہیں سکتا کوئی ان کی اجازت کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر۔ اور اس لیے نعت ہے لازم ہر ایک اہل فن پر، کلمہ پورا ہی نہیں ان کی شراکت کے بغیر، کلمہ پورا ہی نہیں ان کی شراکت کے بغیر۔ ایسے دیوانے ہیں ہم لوگ شہ بطحا کے، نعت کہہ لیتے ہیں جو فنی مہارت کے بغیر، نعت کہہ لیتے ہیں جو فنی مہارت کے بغیر۔ آئیے حضرات کے بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، سرکار مسولی شریف کا مکمل برکت و فیضان لے کر حضور سیدی سرکار حسان ملت کسی وقت بھی منبر نور پر پہنچ سکتے ہیں، لہذا جو حضرات باہر ہیں یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ جلد سے جلد بالکل منبر نور کے قریب سے قریب تر آ کے بیٹھ جائیں۔ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مفتی صاحب کی تقریر سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی کو دراز کرنے کے لیے مداح رسول بلبل باغ مدینہ شاعر اہل سنت بھائی محترم عبدالرحیم چشتی بلرام پوری سے گزارش کروں گا کہ صرف 3 اشعار لے کر وہ مائک پر تشریف آئیں۔ حضرات میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم بھائی عبدالرحیم چشتی بلرام پوری صاحب نے اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا خراج سرکار مسولی شریف کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ منبر نور پر میرے خاندان کے لوگ الحمدللہ کثرت سے تشریف فرما ہیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی جلسے یا مشاعرے یا کانفرنس کے نقیب کی حالت بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی کے ملاح کا جو حال ہوتا ہے۔ اسی لیے شاید کسی نے کہا تھا کہ کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔
کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے. میں اپنے خاندان کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میں اس مائک سے جو بھی اعلان کروں گا وہ میرا نہیں بلکہ حضور حسان ملت کا حکم ہوگا. تو بھائی عبدالرحیم چشتی نے تو عقیدتوں کا اظہار کر دیا. اب ان کے بعد جو آنے والے ثناخواں حضرات ہیں یا شاعر لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر 3 شعر کہا جائے تو مقطع بھی 3 میں شامل رہے. ایسا نہ ہو کہ ان کے یہاں مقطع کو شعر ہی نہ کہا جاتا ہو. تو میں اب ایک ایسے نام کا اعلان کروں گا کہ جس کا صرف نام سننے کے بعد جو لوگ ادھر ادھر گلیوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ سمٹ کر ادھر آ جائیں گے. جو اس بارگاہ سے ظاہری طور پر بہت قریب رہتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں اس اسٹیج پر پہلی مرتبہ اس کی شرکت ہو رہی ہے. سرے شام سے ممبر نور پر پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری شاعرانہ صلاحیتوں کے ساتھ بھائی محترم شاعر اہل سنت مداح رسول بادشاہ ترنم حضرت قاری زین العابدین کانپوری تشریف فرما ہے. آپ کی اجازت ہے ان کو پیش کیا جائے. سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. آپ بھی سننا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کے بیٹھنے کو اجازت سمجھ لوں. چشتی صاحب میں ایک مسئلہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں. دیکھیں فرحان بھائی، برسے نہ کیوں فہار مسولی شریف میں. عبدالرحیم بھائی ان مصروں کی عمر 2 سے 3 منٹ ہے. برسے نہ کیوں فہار مسولی شریف میں ہے عرس کی بہار مسولی شریف. ہے عرس کی بہار مسولی شریف. انس بھائی ایک شعر میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے اور مجھے امید ہے کوئی آئے نہ آئے فرحان بھائی انعام ضرور دیں گے. برسے نہ کیوں فہار مسولی شریف میں. بھائی جان بیٹھ جائیں. اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو زین البھائی ادھر آئیں گے نہیں. آپ بیٹھیں تاکہ ان کو آنے کا راستہ ملے. برسے نہ کیوں فہار مسولی شریف میں، برسے نہ کیوں فہار مسولی شریف میں ہے عرس کی بہار مسولی شریف میں. حسان ابن نور کے پیکر میں آج بھی ہے پیر شاندار مسولی شریف. نعرہ تکبیر. رسا ہاتھوں کو اٹھائیے، یار اللہ نے زبان دی استعمال کریے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرس سرکار مسولی، سرکار مسولی، فیضان سرکار مسولی، سیدی سرکار حسان ملت، فیضان سرکار حسان ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر آپ کی اجازت ہو تو ان مصروں کو پھر پڑھ دیا جائے. آپ حضرات پھر سے سبحان اللہ کہیں گے. میرے بھائی ایک بھائی اشارہ کر رہے ہیں شاید سننا نہیں چاہتے. کوئی بات نہیں، آپ نہ سنیں اور لوگ سن لیں گے. برسے نہ کیوں فہار مسولی شریف میں ہے عرس کی بہار مسولی شریف میں. حسان ابن نور کے پیکر میں آج بھی ہے پیر شاندار مسولی شریف میں، ہے پیر شاندار مسولی شریف میں. آئیے عالم اسلام کی اس پاکیزہ آواز کا استقبال کریں جسے نبی کی نعت سننے کے لیے لوگ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے جلسے اور اپنی کانفرنس میں نعتیہ مشاعرے میں یاد فرماتے ہیں. شاعر اہل سنت مداح رسول حضرت قاری زین العابدین کانپوری کا استقبال کریں. اپنے ہاتھوں کو محبت سے اٹھا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عرس سرکار مسولی شریف، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت سرکار حسان ملت جناب زین العابدین کانپوری. نعرہ تکبیر. حضرات بالکل پریشان نہ ہو، بیٹھ جائیں. زین البھائی نے اتنا اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی زین العابدین ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ابھی مکمل یہ تب پڑھیں گے جب حضرت سیدی سرکار حسان ملت ممبر نور پر جلوہ افروز ہو جائیں گے. اس لیے بالکل آپ کہیں نہ جائیں کیونکہ کچھ پتا نہیں ہے کہ حضرت کب آ جائیں، کب دوبارہ بھائی زین العابدین کانپوری مائک پر آ جائیں. اس لیے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں. تمام پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. بھائی محترم شان عالم مسعودی بہرائچ شریف کی آمد ہو چکی ہے. میرے بھائی نے ایک مفہوم پڑھا، بس 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد 4 مصرے ہی پڑھنے کے لیے میں ایک شاہد کو بلانا چاہتا ہوں کہ بوقت عصر جو کربل کی خاک بیٹھ گئی. دیکھیں شاہل بھائی مختومہ سیدہ زینب کے حوالے سے بہت اچھا شعر پڑھا بھائی زین العابدین کانپوری نے. مفتی صاحب قبلہ دیکھیں، بوقت عصر
جو کربل کی خاک بیٹھ گئی، کئی دلوں پہ کٹے سر کی دھاک بیٹھ گئی۔ بوقت عصر جو کربل کی خاک بیٹھ گئی، کئی دلوں پہ کٹے سر کی دھاک بیٹھ گئی۔ جو بے ردا تھی اٹھی اور درون قصر دمشق، بڑے بڑوں کی ردا کر کے چاک بیٹھ گئی۔ جو بے ردا تھی اٹھی اور درون قصر دمشق، بڑے بڑوں کی ردا کر کے چاک بیٹھ گئی۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جناب محترم اسلم بلرام پوری سے گزارش کر رہا ہوں کہ صرف 2 شعر، 4 مصرے 1+1 2 شعر پڑھنے کے لیے جناب اسلم بلرام پوری مائی رات میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بس چند لمحات کے بعد انشاءاللہ حضور آقا نعمت پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ سرکار نور الاولیاء سیدی سرکار حسان ملت کی آمد ممبر نور پر ہوگی۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ پاکیزہ بہاریں اس عرص مقدس کی اپنی نگاہوں میں آپ ان جلووں کو قید کریں گے۔ بہت اچھے اچھے قیمتی اشعار پڑھے بھائی محترم نقیب اہل سنت قاری اسرائیل اختر مسعودی صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں، خلیفہ سرکار حسان ملت بلکہ خلفائے سرکار حسان ملت کی جلوہ گری ہے۔ تو ابھی آپ انشاءاللہ چند لمحات کی ایک پاکیزہ گفتگو سماعت کریں گے۔ اسرائیل بھائی 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ مکتب نور رسالت میں پڑھائی کی ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات کم سے کم اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں کہ آپ کے سبحان اللہ کہنے کی آواز سرکار مسولی کے آستانے تک پہنچ جائے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مکتب نور رسالت میں پڑھائی کی ہے، میرے حسان نے ظلمت پہ چڑھائی کی ہے۔ اور ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد کچھ مخصوص تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی۔ ان میں سے ایک جو بہت خاص تبرک ہے اس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ مکتب نور رسالت میں پڑھائی کی ہے، میرے حسان نے ظلمت پہ چڑھائی کی ہے، اور میرے حسان نے پایا ہے وہ جبہ جس پر سیدہ فاطمہ زہرا نے کڑھائی کی ہے۔ میرے حسان نے پایا ہے وہ جبہ جس پر سیدہ فاطمہ زہرا نے کڑھائی کی ہے۔ فاطمہ زہرا نے کڑھائی کی ہے۔ ذرا محبت سے جواب دے دیں۔ زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا، سلامت رہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کو، اور یقین مانے کہ مسولی شریف کے اسٹیج پر الحمدللہ ایک عرصے سے حاضری ہو رہی، لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جتنی خاموشی آج کے مجمع میں ہے اتنی خاموشی کم سے کم مسولی شریف کے عرس کے مجمع میں کبھی نہیں پائی جاتی ہے۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ جیسے ہی سرکار حسان ملت کی آمد ہوگی انشاءاللہ آپ حضرات کی بیٹری مکمل چارج ہوگی اور آپ حضرات بہت اچھے انداز میں بولتے نظر آئیں گے۔ یہ تمام شعرائے نعت بالکل مکمل تیاریوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ بس آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کی ایک اور پاکیزہ گفتگو سماعت فرمانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور ملاقات کر لیں خلیفہ سرکار حسان ملت، عالم باعمل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا شان محمد صاحب قبلہ جون پوری۔ محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار مسولی شریف، مسلک اعلی حضرت حضور حسان ملت، خلفائے سرکار حسان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں، اسٹیج کی آپ حضرات جتنا قریب رہ کے شہزادہ سرکار مسولی شریف کی زیارت آپ جتنا قریب سے کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ محبت اور احترام کے ساتھ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت آپ روح اہل سنت شہزادہ سرکار مسولی شریف حضور سیدی سرکار حسان ملت کی آمد ہے۔ محبت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، سارے لوگ بلند آواز سے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत उर्से मसौली शरीफ फैजाने सरकारे मसौली शरीफ मसलके आला हजरत आमदे सरकार हसनाने मिल्लत खानदाने सरकार हसनाने मिल्लत फैजाने सरकारे मसौली शरीफ फैजाने बिलग्राम शरीफ उर्से सरकारे मसौली शरीफ इस्माइली दूल्हा आमदे हुजूर हसनाने मिल्लत आमदे हुजूर हसनाने मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ बिल्कुल करीब से करीब होकर बैठ जाएं, जिसको जहां जगह मिले अदब के साथ बैठ जाएं। अभी थोड़ी देर मुसाफे के लिए बिल्कुल आप आगे ना आए भाईजान, बैठ जाएं। अभी सबको इंशाअल्लाह मुसाफे का भरपूर मौका दिया जाएगा। अभी आप हजरात बैठ जाएं। बहुत ही कीमती गुफ्तगू खलीफे सरकारे हसनाने मिल्लत की चल रही है, उसको आप समाअत करेंगे। अदब के साथ बैठ जाएं और एक खास ऐलान सुन लें कि जो हजरात अपने मोबाइल के कैमरे खोले हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अदब के साथ अपने अपने मोबाइल के कैमरे बंद कर दें। जो हजरात आगे हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे हट जाएं। आप हजरात बैठ जाएं। जो वॉलंटियर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि इन तमाम लोगों को बिठा दें। अभी आप हजरात अदब के साथ बैठ जाएं। बैठ जाएं, कोई हादसा हो जाएगा। बैठ जाएं, बिल्कुल मुसाफे की जरूरत नहीं है, कोई भी मुसाफा करने की कोशिश ना करे। बैठ जाएं आप हजरात। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं इस्तकबाल करता हूं जुमला इस्माइली बिरादरान की जानिब से हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद चांद मियां काज़मी साहिब नारा शरीफ का, हुजूर सैयद असलम मियां साहिब बिलग्राम शरीफ की भी आमद आमद है। मैं तहे दिल से तमाम आने वाले मेहमान का बिलखुसूस सादात इकराम का खैर मकदम करता हूं और आप तमाम को उर्स मुक़द्दस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आप हज़रात बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। हुजूर हसनाने मिल्लत का ये हुक्म है कि आप हज़रात बैठ जाएं और खलीफे हुजूर हसनाने मिल्लत की जो गुफ्तगू चल रही है उसको आप समाअत करें। सुभान अल्लाह। हमारा लहजा हमारे उसूल जिंदा हैं। आप हज़रात भी जिंदा हैं तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब लगा कि हाँ वाकई आप हज़रात की बैटरी मुकम्मल चार्ज हो चुकी है, क्योंकि हुजूर हसनाने मिल्लत की जलवा करी है। हमारा लहजा हमारे उसूल जिंदा हैं, तमाम गुलशने ज़हरा के फूल जिंदा हैं। यजीदियत को मिटाने के वास्ते देखो ज़मीं पे आज भी आले रसूल जिंदा हैं, ज़मीं पे आज भी आले रसूल जिंदा हैं। हज़रात मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मशाइखीन और उलमा के झुरमुट में बिल्कुल शमए महफिल बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत जाने महफिल शान महफिल शहजादे सरकारे मसौली शरीफ हुजूर सैयदी सरकार हसनाने मिल्लत हम सब की आंखों का नूर, हम सब के दिल की धड़कन बन के जलवागर हो चुके हैं। आप हज़रात मोहब्बत के साथ इनकी ज़ियारत करें और मैं कुछ मिसरे पढ़ता हूँ। भाई मोहतरम इसराइल अख्तर मसूदी साहब और हुजूर सैयद चांद मियां साहब की मैं खुसूसी दुआएं चाहूंगा। जरा मोहब्बत से एक बार कह दें सुभान अल्लाह। लहरों से बगावत के ऐलान से क्या होगा, लहरों से बगावत के ऐलान से क्या होगा, दीवानों की कश्ती है तूफान से क्या होगा, दीवानों की कश्ती है तूफान से क्या होगा। और हजरत अगर वाकई आप सच्चे इस्माइली हैं, बहुत से शेर आपने पढ़े हैं। हजरत मैं शेर तो नहीं, आज की रात का एक तोहफा आप तक पहुंचाता हूं और अगर वाकई ये शेर आपके दिल तक पहुंच जाए तो सबकी दुआएं चाहूंगा। लहरों से बगावत के ऐलान से क्या होगा, दीवानों की कश्ती है तूफान से क्या होगा। अब देख के काम इनका, अब देख के काम इनका, सर धुनते हैं वो अपना, जो लोग ये कहते थे हस्सान से क्या होगा। अब देख के काम इनका, अब देख के काम इनका, अब देख के काम, देख के काम इनका, अब देख के काम इनका, अब देख के काम इनका, सर धुनते हैं वो अपना, अब देख के काम इनका, सर धुनते हैं वो अपना, जो लोग ये कहते थे हस्सान से क्या होगा, जो लोग ये कहते थे। दोबारा पढ़ दिया जाए, अरे मुफ्ती साहब, लहरों से बगावत के ऐलान से क्या होगा, दीवानों की कश्ती है तूफान से क्या होगा।
अब देख के काम इनका सर धुनते हैं वो अपना। जो लोग ये कहते थे हस्सान से क्या होगा, जो लोग ये कहते थे, जो लोग ये कहते थे हस्सान से क्या होगा। और कारी राशिद साहब ने बोला टिकट हमको अता होगा यहीं से बागे जन्नत का, टिकट हमको अता होगा यहीं से बागे जन्नत का। बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरे आका से हजरत का। टिकट हमको अता होगा, टिकट हमको अता होगा यहीं से बागे जन्नत का। बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरे आका से हजरत का। जो इनको देख लेता है वो इनका हो ही जाता है। बड़ा पुरनूर चेहरा है मेरे हस्साने मिल्लत का। जो इनको देख लेता है, जो इनको देख लेता है वो इनका हो ही जाता है। बड़ा पुरनूर चेहरा है मेरे हस्साने मिल्लत का। और एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बड़ा पुरनूर चेहरा है मेरे हस्साने मिल्लत का। अली का सदका लेना है तो बैठो बाअदब होकर, अली का सदका लेना है तो बैठो बाअदब होकर। यहाँ जुब्बा अली का है कटोरा भी है जन्नत का। यहाँ जुब्बा अली का है, अली का सदका लेना है तो बैठो बाअदब होकर। यहाँ जुब्बा अली का है कटोरा भी है जन्नत का, कटोरा भी है जन्नत का। टिकट हमको अता होगा यहीं से बागे जन्नत का। बड़ा मजबूत रिश्ता है मेरे आका से हजरत का। मैं आप हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आइए उर्से मुकद्दस की इस पाकीज़ा तकरीब में मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ किल्लत वक्त को मद्देनजर रखते हुए हुजूर सैयद चांद मियाँ के हुक्म पर मैं जनाबे आकिब फतेहपुरी से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ 3 अशार लेकर वो माइक पर तशरीफ लाएं। भाई मोहतरम आकिब रजा फतेहपुरी से गुजारिश है कि वो 3 अशार लेकर माइक पर आए। बात करता हूं भाई मोहतरम आकिब रजा फतेहपुरी ने बड़ी कामयाबी के साथ आपकी समातों की दहलीज पर दस्तक दिया। जो मेरे भाई खड़े हैं मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बहुत देर से आप खड़े हैं, तकलीफ हो गई होगी पैरों में, सामने जगह बहुत सी खाली है। इधर आकर अगर आप इन मौलाए कायनात के शहजादों की जियारत करेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें आपका तबाह करेंगी। आप इधर सामने आकर बैठ जाएं, बहुत सी जगह आप जैसे अच्छे सामाइन के बैठने के लिए ये मुंतखब की गई है, आप इसका इस्तेमाल करें, बैठ जाएं मोहब्बत के साथ। मदीने शरीफ का जिक्र हुआ, मदीने वाले आका की बात हुई। एक दीवाना कहता है कि देख कर गिरेबा की धज्जियां मदीने में, देख कर गिरेबा की धज्जियां मदीने में, काश कोई पहना दे बेड़ियां मदीने में, काश कोई पहना दे बेड़ियां मदीने में। और शायर की फिक्र देखें और जहां बैठे वहीं बैठे बैठे मुस्कुरा के शेर का इस्तकबाल करें। देख कर गिरेबा की धज्जियां मदीने में, काश कोई पहना दे बेड़ियां मदीने में। और उनके नाम का नक्शा आसमां में बनता है, इस तरह चमकती हैं बिजलियां मदीने में, इस तरह चमकती हैं, इस तरह चमकती हैं बिजलियां मदीने में। और जितने लोगों ने मदीने शरीफ की जियारत की, एक आखिरी शेर उनके लिए पढ़ता हूं, उनके इस तरह चमकती हैं बिजलियां मदीने में, जैसे खेमा डाले हों हूरें अपने आंचल का, जैसे खेमा डाले हो, जैसे खेमा डाले हो हूरें अपने आंचल का। ऐसी हैं सुतूनों पर छतरियां मदीने में, ऐसी हैं सुतूनों पर छतरियां मदीने में। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हुजूर हस्साने मिल्लत की मौजूदगी में उस लहजे का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसी खानकाह का परवरदा है, जिसकी मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत बदाए रसूल भाई मोहतरम यूसुफ रजा कानपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर कौन है जो इनके नाना जान जैसा है, पैगंबर कौन है जो इनके नाना जान जैसा है। ज़बां का उनकी हर जुमला मियां कुरान जैसा है, ज़बां का उनकी हर जुमला मियां कुरान जैसा है। यहाँ पर सैकड़ों चेहरे मुनव्वर और रोशन हैं, मगर क्या है कोई जो हजरत हस्सान जैसा है, मगर क्या है कोई जो हजरत हस्सान जैसा है। मैं भाई मोहतरम यूसुफ रजा कानपुरी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत अच्छे कीमती अशार पेश फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मसौली शरीफ का
وہ ذمہ دار اسٹیج ہے جس پر الحمدللہ تمام علماء اہل سنت کی موجودگی ہے. اہل سنت کے تمام ذمہ دار علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں اور یہاں سے کوئی ہلکی بات نہ تو کبھی کی گئی ہے اور نہ ہی کی جاتی ہے. اور حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے. اور الحمدللہ رب العالمین آج پوری دنیا میں حضرت جہاں جاتے ہیں وہاں دیوانوں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے. ابھی رمضان شریف میں حضور حسان ملت عمرے کے لیے مکہ شریف مدینہ شریف پہنچے تھے تو وہاں تو ساری دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں اور کوئی وہاں کسی سے مطلب نہیں رکھتا ہے. لیکن حضرت کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور حسان ملت مدینہ شریف پہنچے تو حضرت کے چاہنے والوں نے وہاں ریاض میں اور جدہ میں کئی محفلوں کا انعقاد کیا اور حضرت کو اسپیشلی وہاں سرپرستی فرمانے کے لیے ان محفلوں میں بلایا گیا. جب میں نے غور و خوض کیا کہ یہ پوری دنیا میں حضرت کو اتنی مقبولیت جو حاصل ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات تو بہت سی ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ میں پیش کرتا ہوں کہ ایمان کا جلوہ ہے. ایقان کا جلوہ ہے. میں خاص طور سے تمام اہل منبر کی توجہ تیسرے اور چوتھے مصرے پر چاہوں گا. ایمان کا جلوہ ہے, ایقان کا جلوہ ہے, سرکار مسولی کے فیضان کا جلوہ ہے. ایمان کا جلوہ ہے, ایقان کا جلوہ ہے. یہی کھڑے ہو کے سن لیں. ایمان کا جلوہ ہے, ایقان کے جلوہ ہے, سرکار مسولی کے فیضان کا جلوہ ہے. یہ ماں کی دعاؤں کا انعام ذرا دیکھو, ہر سمت زمانے میں حسان کا جلوہ ہے. یہ ماں کی دعاؤں کا, یہ ماں کی دعاؤں کا انعام ذرا دیکھو, ہر سمت زمانے میں حسان کا جلوہ ہے. ہر سمت زمانے میں حسان کا جلوہ ہے. ہر سمت زمانے میں حسان کا جلوہ ہے. حضرات میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے اب اس لہجے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو رہتا تو دلی میں ہے لیکن دھڑکتا تمام اہل سنت کے دلوں میں ہے. کسی نے کہا تھا کہ کس قدر کشمکش میرے جینے میں ہے, جسم دلی میں ہے دل مدینے میں ہے. میں بھائی محترم فرحان برکاتی دہلوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت مقبولیت کا وقت ہے, آئیں اور اپنے حصے کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات میں بھائی محترم فرحان برکاتی صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات نے بڑی محبتوں سے نوازا اور جناب فرحان برکاتی مائک سے یہی اعلان کر رہے تھے کہ ہرگز عبادتوں میں ہماری مزہ نہ ہو, ہرگز عبادتوں میں ہماری مزہ نہ ہو, دل میں اگر خیال شہ کربلا نہ ہو, دل میں اگر خیال شہ کربلا نہ ہو, آتی نہیں ہے رونقیں محفل میں جب تلک ذکر و بیان حضرت احمد رضا نہ ہو. آتی نہیں ہے رونقیں محفل میں جب تلک ذکر و بیان حضرت احمد رضا نہ ہو, لٹ جائیں ایک شب میں عبادت کے قافلے ابن نقی علی سے اگر رابطہ نہ ہو, میں عبادت کے قافلے ابن نقی علی سے اگر رابطہ نہ ہو. حضرات ابھی میں نے جناب فرحان برکاتی کا انتخاب خود کیا تھا لیکن اب میں جن کو پیش کرنے چاہ رہا ہوں ان کا انتخاب میں نے نہیں بلکہ ہم سب کے آقا حضور حسان ملت نے فرمایا ہے. تو آئیے دیکھیں حضور حسان ملت کا جو لاجواب انتخاب ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بھائی محترم شہزاد اسماعیلی صاحب کی اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شعر اپنی جانب سے, ایک شعر حضور حسان ملت کی جانب سے, یعنی 1+1 2 شعر پڑھنے کے لیے جناب شہزاد علی اسماعیلی صاحب مائک پر تشریف. تو آئیے دیکھیں حضور حسان ملت کا جو لاجواب انتخاب ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بھائی محترم شہزاد اسماعیلی صاحب کی اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شعر اپنی جانب سے, ایک شعر حضور حسان ملت کی جانب سے, یعنی 1+1 2 شعر پڑھنے کے لیے جناب شہزاد علی اسماعیلی صاحب مائک پر تشریف. بھائی محترم شہزاد علی اسماعیلی صاحب نے سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کو تضمین کے ساتھ پیش فرمایا. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات سر شام سے اب تک آپ نے بہت سے شعرا, خطبہ, نقبہ کو سماعت فرمایا اور الحمدللہ رب العالمین یہ سرکار مسولی شریف کا برکت و فیضان ہے کہ عام طور سے جلسوں میں
جتنے کل مہمان بلائے جاتے ہیں اس منبر شریف پر تقریباً اس سے زیادہ صرف نقبہ موجود ہیں، جن کی نظامت سر شام سے آپ الحمدللہ سن رہے ہیں، چاہے وہ بھائی محترم قاری اسرائیل اختر مسعودی صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا قمر الدین صاحب ہوں، چاہے حضرت مولانا جنید سیفی صاحب ہوں یا دوسرے نقبہ حضرات ہوں۔ اب الحمدللہ رب العالمین اس منبر نور پر اسیر سرکار حسن ملت بھائی محترم نقیب اہل سنت قاری معراج عالم صاحب، جن کا تعلق سرزمین کرناٹک سے ہے، بہت طویل سفر طے کر کے بارگاہ سرکار مسولی میں حاضر ہوئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ قاری معراج صاحب قبلہ ایک نام کا اعلان فرمانے کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ بھائی محترم شاہد رضا شاہ جہاں پوری نے بہت ہی خوبصورت منقبت کے اشعار پیش فرمائے، جبہ مولا علی حسان کی پوشاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سرکار مسولی کے پاکیزہ عرس کے لنگر کے حوالے سے ایک شعر بھائی محترم شاہد رضا نے پہنچایا، میں خیالوں میں گم تھا، اور چار الحمدللہ رب العالمین لنگر کا تو تبرک اور فیضان سب کو حاصل ہو ہی رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ابھی تک اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ شعر سننے کے بعد حق ادا کریں گے کہ علاج درد محبت کرانے آئے ہیں، علاج درد محبت کرانے آئے ہیں، ہم اپنا سویا مقدر جگانے آئے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو کرنے آئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا تو آپ ضرور بولیں گے۔ بس دو مصرے باقی ہیں، ان کو سنیں اور اس کے بعد ایک اچھی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ علاج درد محبت کرانے آئے ہیں، ہم اپنا سویا مقدر جگانے آئے ہیں، یہاں کے عرس کے لنگر میں ایسی لذت ہے، بہت سے لوگ تو لنگر ہی کھانے آئے ہیں۔ ایسی لذت ہے، بہت سے لوگ تو لنگر ہی کھانے آئے ہیں، بہت سے لوگ تو لنگر ہی کھانے آئے ہیں۔ آئیے حضرات، میں اب اس پاکیزہ باوقار عبقری شخصیت کو آپ کے حوالے کروں جو تمام طرح کے علوم و فنون سے مسلح شخصیت ہے، الحمدللہ، جس کو کئی طرح کے علوم پر عبور حاصل ہے، اور جو اپنے آپ میں بیک وقت ایک اچھا خطیب بھی ہے، ایک اچھا مفکر بھی ہے، ایک اچھا قلمکار بھی ہے، ایک اچھا شاعر بھی ہے۔ اب ان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اس مختصر سے وقت میں حضرت علامہ مفتی سہیل سعدی کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ ان کے مائک پر آنے کے بعد ہوگا۔ مولا علی کے لال ہیں حسان واسطی، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مولا علی کے لال ہیں حسان واسطی، بے مثل و بے مثال ہیں حسان واسطی، جس پر نگاہ ڈال دیں دل اس کا جیت لیں، کس درجہ باکمال ہیں حسان واسطی، کس درجہ باکمال ہیں حسان واسطی۔ میں بھائی محترم مفتی سہیل سعدی صاحب قبلہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت اچھے قیمتی اشعار سے نوازا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس خوبصورت ماحول میں اسیر سرکار حسن ملت خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا اعظم نوری اسماعیلی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ بس 10 منٹ کی ان کی پاکیزہ تقریر کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں، اور ذرا محبت سے ایک بار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ ہاتھوں کو بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار مسولی شریف، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان حضور حسان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ادب کے ساتھ بیٹھے رہے، ابھی چند لمحات کے بعد آپ کو تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی، بالخصوص ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جبہ مولائے کائنات کی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ شہزاد گانے سرکار غوث اعظم ہم سب کے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت قریب سے قریب تر ہے، بالکل محبت کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، شہزاد گانے غوث اعظم کی زیارت کریں، اور 10 منٹ کی تقریر حضرت علامہ اعظم نوری صاحب کی وجہ سے سماعت فرمائیں۔
حضرات میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اسیر سرکار نور الاولیاء حضرت مولانا جنید سیفی اسماعیلی صاحب کی طرف سے گزارش کروں گا کہ سرکار نور الاولیاء کی منقبت کے کچھ اشعار پیش فرمانے کے لیے مائک پر تشریف لائیں. یہ وہ خوش نصیب پاکیزہ لہجہ ہے جو سرکار نور الاولیاء کی بارگاہ کا مقبول ترین لہجہ ہے. اسیر سرکار نور الاولیاء حضرت مولانا جنید سیفی اسماعیلی صاحب اپنی عقیدتوں کا خراج پیش فرمائیں.